امام غزالی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ سب سے بڑا عالم وہ ہے جس پر گناہوں کے نقصانات زیادہ کھل جائیں، کیوں؟ پھر وہ گناہوں سے بچے گا، یہ بڑا عالم ہے، یہ بڑا عالم ہے کہ گناہوں کی مضرتیں اس پر زیادہ۔ نبی علیہ السلام کی خدمت میں ایک صحابی آئے، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں بڑا عبادت گزار بننا چاہتا ہوں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا اتق المحارم تکن اعبد الناس، گناہوں کو چھوڑ دو تم سب سے بڑے عبادت گزار بن جاؤ گے۔ تو گناہوں کو چھوڑنا یہ خوف کی زینت ہے۔ پھر اس کے بعد فرمایا کہ طالب علم کی زینت عاجزی میں ہے۔ کوئی طالب علم ہو، اسٹوڈنٹ ہو، تو اس کو عاجز بن کے رہنا چاہیے۔ اگر عاجزی نہیں ہوگی تو علم بھی حاصل نہیں ہوگا۔ حضرت علی عنہ فرماتے تھے لا یتعلم العلم مستحی ولا مستکبر، جو حیا شرم کرتا بہت ہو یا بہت زیادہ تکبر کرتا ہو، اس بندے کو علم حاصل نہیں ہو سکتا۔ تو علم حاصل کرنے کے لیے اپنے آپ کو مٹانا پڑتا ہے۔ اس یہ حدیث پاک ہے، نبی اسلام نے فرمایا تواضعوا لمن تتعلمون منہ، کہ تم جن سے علم حاصل کرتے ہو ان کے سامنے تواضع اختیار کرو، یعنی ان کے سامنے تم چھوٹا بن کے رہو، ان کے سامنے چھوٹا بن کے رہو، اس سے تمہیں علم حاصل ہوگا۔ علم اللہ کی صفت ہے اور اللہ تعالیٰ بلند ہے، تو علم کے اندر بھی بلندی ہے۔ اب ایک نکتے کی بات طلباء کے لیے کہ علم کے سامنے فرشتے بھی سرنگوں، علم کے سامنے فرشتے بھی سرنگوں۔ حضرت آدم علیہ السلام کے سامنے فرشتے ہار گئے نا، اور سجدہ کیا انہوں نے، تو کس وجہ سے سجدہ کیا؟ کہ آدم علیہ السلام کے پاس علم الاشیاء تھا جو فرشتوں کے پاس نہیں تھا، اس وجہ سے اللہ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ تم آدم علیہ السلام کی طرف سجدہ کرو۔ تو علم کے سامنے فرشتے بھی سرنگوں اور علم کے سامنے انبیاء بھی سرنگوں۔ بات عجیب لگے گی مگر ہے حقیقت۔ سورہ کہف کے اندر ہم پڑھتے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے پیغمبر ہیں اور خضر علیہ السلام اللہ کے ولی ہیں، مگر حضرت موسیٰ علیہ السلام شاگرد بن کر بیٹھے ہیں اور کہتے ہیں کہ جی مجھے مما علمہ کا، جو آپ کو اللہ نے علم دیا اس میں سے آپ مجھے بھی سکھا دیجیے۔ تو علم کے سامنے فرشتے بھی سرنگوں، علم کے سامنے انبیاء بھی سرنگوں، اور علم کے سامنے دنیا کے بادشاہ بھی سرنگوں۔ چنانچہ کتنا مار ایسا ہوا کہ علماء کے انتظار میں وقت کے بادشاہ ایک ایک گھنٹہ انتظار میں رہتے تھے، درس حدیث ختم ہوتا تھا تب ان کے ساتھ مسافہ کیا کرتے تھے۔ تو علم کے سامنے وقت کے بادشاہ بھی سرنگوں۔ ساتویں چیز فرمائی کہ علم کی زینت حلم میں ہے، علم کی زینت علم میں۔ اللہ تعالیٰ اگر کسی کو علم حاصل عطا فرمائے تو اس کو چاہیے کہ وہ حلم بھی اپنے اندر پیدا کرے۔ اللہ تعالیٰ نے علم کو اور حلم کو ایک جگہ پر اکٹھا ذکر فرمایا، وَقَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَلِيمًا، اللہ علیم بھی ہے حلیم بھی ہے۔ اور واقعی یہ بات بڑی عجیب ہے، ہم تو غلطی معاف کر دیتے ہیں نا کہ ہمیں غلطی کی پوری سچویشن کا پتہ نہیں ہوتا، تھوڑا سا پتہ ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ تو بندے کو اس وقت بھی جانتے ہیں جب گناہ کا ارادہ کرتا ہے، جب گناہ کے لیے جا رہا ہوتا ہے، پھر اس وقت بھی دیکھتے ہیں جب گناہ کر رہا ہوتا ہے،
پھر اس کے بعد وہ بندہ آ کے معافی مانگ لیتا ہے، اللہ اس کے ساتھ حلم کا معاملہ فرما دیتا ہے۔ تو علم کے ساتھ حلم کا اکٹھا ہو جانا یہ عجیب نعمت ہے۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک زندگی کو دیکھیں، اللہ نے آپ کو علم کی بھی انتہا دی تھی اور حلم کی بھی انتہا دی تھی۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ السلام کو منافقین کے نام بتا دیے تھے، اور نبی علیہ السلام نے وہ نام حذیفہ رضی اللہ عنہ کو بتا دیے تھے اور منع کر دیا تھا کہ نہ بتانا، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا تھا۔ اب ذرا غور کیجئے کہ جن کے بارے میں رب نے بتا دیا کہ یہ منافق ہے، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پھر ان کے ساتھ اچھا سلوک کرتے تھے، ان کے بعد انٹریکٹ کرتے تھے۔ یہ کتنی بڑی بات ہے، ہم اس کا اندازہ نہیں لگا سکتے۔ حتیٰ کہ جب رئیس المنافقین عبداللہ ابن ابی مرا تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا کرتا مبارک اس کو کفن کے لیے عطا فرمایا، اس میں اس کو کفن دو، اللہ اکبر کبیرہ، اور اس کی نماز جنازہ پڑھنے کے لیے آمادہ، یا اللہ، اللہ اکبر۔ حالانکہ پتا تھا کہ یہ منافقین کا سردار ہے، کتنا بڑا ظرف ہوگا۔ تو علم کے ساتھ حلم کا ہونا یہ عجیب بات ہے۔ ہمارے اکابر جتنے بھی گزرے ان سب کے اندر علم بھی تھا اور حلم بھی تھا۔ چنانچہ مختصر بات ذرا کرتا ہوں، امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ چیف جسٹس بنے، قاضی القضاء، تو ان کی ایک عجیب عادت تھی کہ جو مسئلہ فوری ازبر نہیں نہ ہوتا تھا اور کوئی ان سے پوچھتا تو وہ کہہ دیتے لا ادری، لا ادری، مجھے نہیں پتا، مجھے نہیں پتا۔ وہ آج کل کے عام بندے کی طرح نہیں ہوتے تھے کہ جو چاہو مسئلہ پوچھو، سوچ کے جواب دے دیتے ہیں، پتہ بھی نہیں کہ ٹھیک دیا یا نہیں دیا۔ وہ چیف جسٹس تھے، اور جب کوئی مسئلے کو تازہ اس کو تکرار نہ ہوتی یا اس جزی کے اوپر کوئی سامنے فوری بات نہ ہوتی تو کہہ دیتے تھے لا ادری، مجھے نہیں پتا۔ اب ایک دن ایک نوجوان مسئلہ پوچھنے کے لیے آیا، اس نے کہا یہ مسئلہ کیا ہے؟ فرمایا لا ادری۔ اس کو غصہ آ گیا، وہ کہنے لگا کہ تنخواہ تو آدھے خزانے کے برابر لیتے ہیں اور مسئلہ پوچھتے ہیں تو کہتے ہیں لا ادری۔ نوجوان کہنے لگا کہ تنخواہ تو لیتے ہیں آدھے خزانے کے برابر اور جب مسئلہ پوچھتے ہیں تو کہتے ہیں لا ادری۔ جب اس نے یہ کہا تو امام ابو یوسف رحمۃ اللہ مسکرائے اور فرمانے لگے بھائی یہ تنخواہ مجھے ملتی ہے میرے علم کی وجہ سے، اگر یہ تنخواہ میری جہالت کی وجہ سے ملتی تو پورے خزانے سے بھی زیادہ ملا کرتی۔ وہ بچے نے پاؤں پکڑ لی، حضرت مجھے معاف کر دی۔ علم ہو تو پھر حلم بھی ایسا ہو۔ اور آج آپ دیکھیں کہ ہم جو دیندار کہلاتے ہیں حلم نہیں ہے آپس میں۔ ایک مسجد ہے، اس کے دو نمازی ہیں، ادھر بھی ٹوپی، ادھر بھی ٹوپی، ادھر بھی داڑھی، ادھر بھی داڑھی، الجھ رہے ہیں آپس میں، ایک دوسرے کی لیگ پلنگ ہو رہی ہوتی ہے، اندر اندر ایک سرد جنگ چل رہی ہوتی ہے۔ مومن کا تو یہ معاملہ نہیں ہوتا۔ تو اللہ تعالیٰ اگر علم عطا کرے تو علم کے ساتھ حلم بھی اللہ سے مانگنا چاہیے۔ چنانچہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے کتنا حلم عطا فرمایا تھا، ایک حدیث مبارکہ سنا کے بات مکمل کرتے ہیں، امید ہے کہ آپ دل کے کانوں سے سنیں گے۔ یہود کے ایک بڑے عالم تھے، ان کا نام تھا زید بن سعنہ، وہ مسلمان ہوئے اور ان کے مسلمان ہونے کا واقعہ بڑا عجیب ہے۔ انہوں نے اپنا واقعہ عبداللہ ابن سلام رضی اللہ عنہ کو سنایا اور عبداللہ ابن سلام رضی اللہ عنہ نے اس واقعے کو آگے روایت کیا۔ یہ یہود کے عالم بھی تھے اور بڑے امیر بھی تھے، اللہ نے ان کو علم بھی دیا تھا، مال بھی دیا تھا کثرت کے ساتھ۔ چنانچہ وہ کہتے ہیں
زید بن ثانر لانو لم يبق من علامات النبوة شيء الا وقد عرفته في وجه محمد صلی اللہ علیہ وسلم حين نظرت الیہ الا اثنتين، کہ میں نے جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو پہلی نظر دیکھا تو مجھے نبوت کی ساری علامتیں ان میں نظر آ گئیں سوائے 2 علامتوں کے، لم اخبرهما منہ، وہ 2 علامتیں مجھے نظر نہ آئیں۔ کون کون سی علامت تھی لکھی ہوئی تورات اور انجیل میں؟ کہ یسبق حلمہ غضبہ، کہ وہ آخری پیغمبر جو ہوں گے ان کا حلم ان کے غضب کے اوپر غالب ہوگا، ایک تو یہ نشانی تھی، اور دوسرا ولا یزیدہ شدت الجہل علیہ الا حلما، کہ ان کے ساتھ کوئی جتنا جہالت کا معاملہ کرے گا ان کا حلم اتنا بڑھتا چلا جائے گا۔ مجھے ساری علامتیں نظر آ گئیں سوائے ان 2 علامتوں کے۔ فَكُنْتُ أَتَلَطَّفُ لَهُ لِأَنْ أُخَالِطَهُ، اب میں موقع کی تلاش میں تھا کہ مجھے کوئی اپورچونٹی ملے اور میں ان کے ساتھ انٹریکٹ کروں اور ان کو غصہ دلا کے دیکھوں کہ ان کا حلم کتنا ہے اور ان کا غضب کتنا ہے۔ اب وہ موقع کی تلاش میں پھر رہا ہے۔ کہتے ہیں قال فخرج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوم من الایام من الحجرات، نبی اسلام ایک دن اپنے حجرے سے باہر تشریف لائے، ومعه علی بن ابی طالب، اور علی ابن ابی طالب عنہ ان کے ساتھ تھے، فاتاہ رجل علی راحلتہ کالبدوی، ایک بندہ اپنی سواری پر آیا جیسے بدو ہوتا ہے دیہاتی بندہ، وہ اپنی سواری پہ سوار ہو کر آیا، فقال، اور یہ کہنے لگا، یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ان قریۃ بنی فلان قد اسلموا، فلاں بستی کے لوگ مسلمان ہوئے، وقد اصابتہم سنۃ وشدۃ، اور ان کو فاقہ، تنگ دستی، قحط سالی نے گھیر لیا، فَإِنْ رَأَيْتَ أَن تُرْسِلَ إِلَيْهِمْ بِشَيْءٍ تُعِينُهُمْ بِهِ فَعَلْتَ، اگر آپ ان کو ہیلپ آؤٹ کرنا چاہتے ہیں تو میں جا رہا ہوں، آپ مجھے کچھ پیسے دیں، میں پہنچا دوں گا، ان کی مدد ہو جائے گی۔ فَلَمْ يَكُمْ مَعَهُ شَيْءٍ، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دینے کے لیے کچھ بھی اس وقت نہیں تھا۔ فَدَنَوْتُ مِنْهُ، زید کہتے ہیں کہ میں نے جب یہ سچویشن دیکھی نا تو میں نے کہا بڑا اچھا موقع بن رہا ہے، فَدَنَوْتُ مِنْهُ، میں ان کے قریب ہو گیا، فقال، اور میں نے کہا، یا محمد، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان رأیت ان تبیعنی تمرا معلوما من حائط بنی فلان الی اجل کذا و کذا، کہ اگر آپ مجھے فلاں باغ کی کھجوریں اس ریٹ پر بیچنے کا سودا کرتے ہیں تو میں آپ کو ایڈوانس پیمنٹ ابھی دے دیتا ہوں۔ میں نے ان کے سامنے ایک رائے پیش کی، آپ کو تو پیسے کی ضرورت ہے نا، تو آپ میرے ساتھ ڈیل کر لیں کہ فلاں باغ کی کھجوریں اس ریٹ پہ دیں گے تو میں آپ کو ایڈوانس ابھی پیمنٹ دے دیتا ہوں۔ فقال، نبی علیہ السلام نے فرمایا، لا یا اخا یہود، اے یہود کے بھائی نہیں، میں نے ایسا نہیں کرنا، ولیکن ابیعک تمرا معلوما الی اجل کذا و کذا، یہ جو تو نے باغ کی شرط لگائی ہے نا، کنڈیشن، اس کو ختم کر، ہاں میں اتنے ریٹ پر تمہیں اتنی کھجوریں فلاں میعاد تک دے دوں گا، موٹی بات کرو۔ کہتے ہیں کہ میں تو انتظار میں تھا، فقلت نعم، میں نے کہا بہت اچھا، فبایعنی وآتیتہ 80 دینارا، اب ڈیل طے ہو گئی اور میں نے 80 دینار ادا کر دیے۔ فآتاہ الرجل، نبی علیہ السلام نے وہ 80 دینار اس بندے کو دے دیے کہ تم جا کے ان لوگوں کو دے دو جن کے اوپر قحط سالی کا معاملہ تھا۔ قال زید، زید کہتے ہیں، فلما کان قبل محل الاجل بیومین او ثلاثۃ، وہ جو ڈیٹ متعین تھی نا، ڈیڈ لائن تھی، اس میں ابھی 2 دن یا 3 دن باقی رہتے تھے،
خرج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی جنازۃ رجل من الانصار، نبی علیہ السلام انصار کے کسی بندے کا جنازہ پڑھنے کے لیے نکلے، ومعه ابو بکر، اور ان کے ساتھ ابو بکر بھی تھے، عمر، عثمان، فی نفر من اصحابہ، صحابہ کی ایک بڑی جماعت تھی، ابو بکر، عمر و عثمان سب ساتھ تھے۔ فلما صلی علی الجنازۃ اتیتہ، اب ذرا سمجھنے والی بات ہے کہ جب نبی علیہ السلام نے جنازہ پڑھا لیا تو وہ کہتے ہیں کہ میں آیا، اور پبلکلی سب کے سامنے، فاخذت بمجامع قمیصہ وردائہ ونظرت الیہ بوجہ غلیظ، میں نے نبی علیہ السلام کو کرتا اور تہبند کے جمع ہونے کی جگہ، یعنی یہ جو ہوتی ہے نا کمر ران کی یہ جگہ جہاں دونوں اوور لیپ کر رہے ہوتے ہیں، تو اس جگہ سے آ کے میں نے سب کے سامنے یوں زبردستی پکڑ لیا، وَنَظَرْتُ إِلَيْهِ بِوَجْهٍ غَلِيظٍ، اور بڑا غصے والا چہرہ بنا کے میں نے ان کی طرف دیکھا، ثم قلت، پھر میں نے کہا، الا تقضی یا محمد حقی، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم میرا حق کیوں نہیں دیتے؟ فواللہ، اللہ کی قسم، ما علمتکم یا بنی عبد المطلب لسیء القضاء مطل، اے بنی عبد المطلب کی اولاد، میں نے تم جیسا قرضے میں ادا کرنے میں سستی کرنے والا کوئی دیکھا ہی نہیں ہے۔ اب ذرا غور کیجئے کہ ایک تھا علیحدگی میں مانگنا، ایک ہے لوگوں کے سامنے، اور مانگنے سے پہلے کپڑے پکڑ کے کھینچا اور غصے کی نظر بنا، غصے کا چہرہ بنا کے دیکھا، اور پھر کیا، ابھی تو 3 دن باقی ہیں، وہ کہتے کہ میں نے کہا تم میرا حق کیوں نہیں دیتے، اور ساتھ قسم کھا کے ان کو خاندانی تانا دیا، اس لیے کہ عربوں میں خاندانی تانا دینا تو زندگی موت کا مسئلہ ہوتا تھا، عرب برداشت نہیں کر سکتے تھے کوئی ان کو خاندان کا تانا دے، اس خدا کے بندے نے خاندان کا تانا دیا، اللہ کی قسم بنی عبد المطلب کی اولاد تم قرضے کو ادا کرنے میں سارے کوتاہی کرنے والے ہو۔ اللہ اکبر۔ قال، زید کہتے ہیں، فنظرت الی عمر، اچانک میری نظر جو عمر لانوں پر پڑی، وعیناہ تدوران فی وجہہ، اور عمر لانوں کی نگاہیں تو میرے چہرے کے اوپر گڑی ہوئی تھیں، وہ مجھے اس نظر سے دیکھ رہے تھے، اس لیے کہ عاشق تھے اور محب محبوب کے ساتھ کوئی زیادتی کرے اس کو کیسے برداشت کر سکتا ہے؟ تو عمر لانوں کی نگاہیں اس طرح تھیں، وہ کہتے ہیں، ثم قال، عمر لانو مجھے کہنے لگے، ای عدو اللہ، او اللہ کے دشمن، اتقول لرسول اللہ ما اسمعو، تو یہ الفاظ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہہ رہے جو الفاظ میں سن رہا ہوں، فوالذی بعثہ بالحق، قسم ہے اس ذات کی جس نے نبی علیہ السلام کو حق دے کر بھیجا، لولا ما احاذر فوتہ لضربت سیفی رأسک، اگر مجھے تیرا حق فوت ہونے کا ڈر نہ ہوتا کہ تجھے قتل کر دیں گے تو تیرا حق ہے تجھے دینا ہے، اگر یہ نہ ہوتا تو میں تلوار سے تمہاری گردن کو اڑا کے رکھ دیتا۔ یہ عمر لانو نے کہا، برداشت کیسے کر سکتے تھے کہ ان کے سامنے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کوئی مس بہیو کرے؟ تو عمر لانو کی رگ فاروقی پھڑک گئی اور انہوں نے کہا، اے اللہ کے دشمن، تم یہ الفاظ کہہ رہے ہو کہ جو میں سن رہا ہوں، اگر مجھے تمہارا حق فوت ہونے کا ڈر نہ ہوتا میں تلوار سے تمہاری گردن کو اڑا دیتا۔ ورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ینظر الی عمر فی سکون و تبسم، اور رسول اللہ علیہ وسلم عمر لانو کی طرف بڑے سکون اور بڑے تبسم کے ساتھ دیکھ رہے ہیں۔ ثم قال، پھر نبی علیہ السلام نے فرمایا، یا عمر، اے عمر، انا وہو الی غیر ھذا منک احوج، میں اور یہ تیرے کسی اور رویے کے مستحق تھے، ان تأمرہ بحسن الاقتداء
وَتَأْمُرُنِي بِحُسْنِ الْقَضَاءِ، تو اسے سمجھاتا کہ بھائی ڈیمانڈ کرو تو ذرا سلیقے سے مانگو، اور مجھے کہتا کہ جی جب دینا ہی ہے قرضہ تو وقت سے پہلے ادا کرو، تو اسے بھی سمجھاتا اور اے عمر مجھے بھی سمجھاتا، یا عمر اذهب یا عمر جاؤ، فَقْضِهِ حَقَّهُ، اس بندے کو جو اس کا کھجوریں بنتی ہیں وہ جا کے دے دو، وَزِدْهُ 20 صاعًا، اور 20 صاع کھجوریں، ایک صاع کئی کلو کی ہوتی ہے، اتنے کلو کھجوریں اس کو زیادہ دے دو، مکان ما رواتہ، کہ تم نے اس کو تھریٹ کیوں کیا ہے۔ نبی علیہ السلام فرما رہے ہیں عمر لانوں کو کہ تم نے چونکہ تھریٹ کیا نا اس کو، اس لیے تم جاؤ اس کا حق بھی دو اور اس کو 20 صاع کھجوریں زیادہ بھی دو۔ قال زید، زید کہتے ہیں فذهب بی عمر میرے ساتھ گئے، فقضانی، انہوں نے میرا حق بھی مجھے کھجوروں کا ادا کر دیا، وزادنی، اور 20 صاع کھجوریں زیادہ بھی مجھے دیں، فاسلمت، میں آیا نبی علیہ السلام کی خدمت میں آ کے مسلمان ہو گیا۔ یہ نبی علیہ السلام کا حلم تھا۔